أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة التغابن مدنية. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلناه والله بما تعملون خبير. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. صدق اللہ العظیم. 250 سے پارہ سورۃ تغابن مدنی صورت. 503 پیج نمبر ہے. 16 لائن والا قرآن اور 504. پہلا رکوع ہم نے پڑھا ہے. وقت کی قلت کی وجہ سے ترجمہ آسان اس کو سماعت فرمائیں تاکہ ہم اس کو بھی ترجمہ بھی چلائیں اور اپنا سبق بھی پورا کریں. ٹھیک ہے جی. تو اس میں بھی اللہ کی تسبیح ہے. یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض لہ الملک ولہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر. یسبح للہ تسبیح کر رہی ہے اللہ کے لیے ما فی السماوات وما فی الارض جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے. لہو اسی کے لیے الملک بادشاہت ولہ الحمد اور اسی کے لیے حمد ہے تعریف ہے. وهو علی کل شیء قدیر اور وہ ہر چیز پر قادر ہے قدرت رکھنے والا ہے قدیر ہے. آسمان اور زمین میں جو چیز بھی ہے وہ اللہ کی تسبیح کرتی ہے اور بادشاہی اسی کی ہے اور تعریف اسی کی ہے اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے. ہر چیز اللہ کو یاد کر رہی ہے تسبیح کر رہی ہے مگر ہم اس کی تسبیح سنتے نہیں سمجھتے نہیں. والذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن واللہ بما تعملون بصیر. والذی وہ اللہ وہ ذات ہے خلقکم جس نے پیدا کیا تم کو. فمنکم کافر تو تم میں سے کوئی کافر ومنکم مؤمن اور تم میں سے کوئی مومن. واللہ بما تعملون بصیر اور اللہ تعالیٰ ساتھ اس کے جو عمل تم کرتے ہو دیکھنے والا. یعنی یہ لفظی ترجمہ ہے. وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا کہ تم میں سے کوئی کافر ہے اور کوئی مومن اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھتا ہے. کافر ہو مسجد پہ حملہ کر دیا ہے بدماشوں ظالموں صہیونیوں اللہ دیکھ رہا ہے. نمازیوں پہ حملہ کیا آج ہوا ہے نا. اللہ تعالیٰ نصرت فرمائے تمام مسلمانوں کی. اللہ تباہ و برباد فرمائے ظالموں کی. مسلمانوں کو تکلیف دینے والے اللہ کے گھر کے نمازیوں کو تکلیف دینے والے اللہ کے گھر کے دشمن. خلق السماوات والارض بالحق وصورکم فاحسن صورکم والیہ المصیر. خلق السماوات اس نے پیدا کیا آسمانوں کو والارض زمین کو بالحق حق کے ساتھ وصورکم اور صورت بنائی تمہاری فاحسن تو اچھی بنائی صورکم صورتیں تمہاری والیہ المصیر اور اسی کی طرف لوٹنا ہے. اس نے آسمان اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے اور تمہاری صورتیں بنائی ہیں اور تمہاری صورتیں اچھی بنائی ہیں. کوئی ہے تم میں سے جو اچھا نہ ہو؟
اس آیت پہ آپ لوگ فٹ آ رہے ہو کہ نہیں؟ اللہ نے صحیح بنایا کہ نہیں؟ بلیڈ مارنی لوڑنی آپڑی وقت پہ جب مونچھیں داڑھی آئیں گی تو پھر کبھی کٹانا نہیں، پھر اس کو آپ یہ سمجھو کہ اس آیت کے خلاف کام کیا آپ۔ اللہ نے اچھی صورت بنائی، مردانہ صورت دی، اللہ نے داڑھی کی سنت سے نوازا، اور آپ نے کہا نہیں میں عورت بننا چاہتا ہوں، یہ کیا ہوگا؟ خسروں والا کام ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ اس آیت میں جو فرما رہے ہیں اس کے خلاف کام ہو جائے گا، جو اس کے خلاف کام کرے گا وہ صحیح نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ زیادتی ہے اپنے ساتھ۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ اس نے آسمان اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے اور تمہاری صورتیں بنائی ہیں، اور تمہاری صورتیں اچھی بنائی ہیں، 2 دفعہ ذکر ہوا ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور اسی کی طرف آخر کار سب کو پلٹ کر جانا ہے۔ کچھ ایسے بھی آ جاتے ہیں نا جو نہیں ہوتے، تو وہ عبرت کے لیے ہوتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں نا معذور وغیرہ، تو ان کو دیکھ کے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس لیے کچھ ایسے بھی ہو جاتے ہیں، کچھ ماں باپ کی غلطی کی وجہ سے ایسے اولادیں بھی پیدا ہو جاتی ہیں، سمجھ آئی؟ یعلم ما فی السماوات والارض ویعلم ما تسرون وما تعلنون واللہ علیم بذات الصدور۔ یعلم کیا مطلب؟ وہ جانتا ہے، ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے، ایک لفظ ہے میم الف زبر ما، ایک لفظ ہے نا، لیکن اس ماں کے اندر کیا کچھ جہان ہے، اس کے اندر اتنا بڑا جہان ہے، آسمان سارے آ گئے، بات سمجھ نہیں آ رہی؟ لفظ کیا ہے؟ ماں، میم الف زبر ماں، اس میں موصولہ ہے، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ ایک لفظ میں کتنے جہان کو رکھ دیتے ہیں۔ ماں جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ پھر وہ ساری گنوائیں گے تو پھر قرآن کے تو 30 کے بجائے 30,000 پارے ہو جائیں گے، نہیں سمجھ آ رہی بات؟ تو اللہ تعالیٰ نے تو تھوڑا آسانی کی نا، شارٹ کٹ بنایا نا، سمجھ آ رہی ہے؟ کہ کچھ علماء کو کس لیے پیدا کیا انہوں نے؟ اللہ تعالیٰ نے، اسی لیے تو پھر وہ اس ماں کا ترجمہ کریں گے، سمجھ آ گئی؟ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَيَعْلَمُ یعنی اس ماں میں آپ سونا چاندی، زمین کی بات اگر ہو رہی، سونا چاندی پٹرول گیس تیل، نام لو نا، معدنیات، پودے، آم، کیلے، وہ لیتے جاؤ، سیب، کھجور، یہ جو چوری کرتے ہیں یہ جامن، چوری کر کے نہیں کھانے، حلال طریقے سے کھانے ہر چیز، جامن، امرود، یعنی آپ عرض کے اندر ما فی السماوات والارض کے اندر کہتے جاؤ، لکھتے جاؤ، بولتے جاؤ، اللہ کی تعریف ہے، یہ کیا ہے؟ بڑائی ہے اللہ کی۔ اور سمجھ آگے نہیں گال، ایک آیت صرف بیان کرو اتنے کھل کے، سارا تعریفیں اللہ کی بیان کرو، تمام اللہ کی، سمجھ آگی کہ نہیں بات؟ اسی طرح عرض ہو گیا، آسمانوں میں کیا ہے بھائی؟ اب تو ہر کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، کیونکہ آسمانوں کی زیادہ تر خبریں کیا ہیں؟ اتنا پتہ ہے یار آسمان 7 ہیں، اوپر نیچے ہیں، جو قرآن میں آتا ہے۔ اب ایک آسمان سے دوسرے آسمان فاصلہ ہے، یہ ہے وہ ہے، فرشتے آتے جاتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا ہے، اس کا ہر کسی کو زیادہ علم نہیں ہے، کیونکہ کائنات میں زیادہ تر کیا ہے؟ اندھیرا ہے۔ اور وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، اور جو وہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو، وَمَا تُعْلِنُونَ، اور جو تم ظاہر کرتے ہو، وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے سینوں کے بھید، سینوں میں کیا ہے، کیا قوتیں اللہ نے رکھی ہیں، کیا لطائف ہیں، کیا چیز ہیں، کیا چھپا رہے ہو، کیا اندر رکھا ہوا ہے، کس کے خلاف بغاوت ہے تمہارے، کس کے خلاف لڑائی کا پلان بنا رہے ہو، سارا اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ نہیں؟ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اسے جانتا ہے، کون؟ توجہ۔ اور جو کچھ تم چھپ کر کرتے ہو، یہاں پہ شعر یاد رکھیں، تو چھپ کر جو کرتا ہے اہل جہاں سے، بولو، تو چھپ کر جو کرتا ہے وہی دیکھتا ہے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے، یا تھوڑا سا ڈائریکٹ کہہ دو، اللہ دیکھتا ہے تجھے ہر جگہ سے، آسمان سے۔ شاعر نے کیا لکھا؟ کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے، تو مطلب آسمان سے بھی دیکھتا ہے، ہر جگہ سے دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ، سمجھ آئی بات؟ عقیدے والے پاس نا گل چھک کھڑو نا، آسمانوں چھپ کر اور جو کچھ کھلم کھلا کرتے ہو، اس کا بھی اسے پورا علم ہے، اور اللہ دلوں کے دلوں کی باتوں تک کا خوب جاننے والا ہے۔ الم یاتکم نبأ الذین کفروا من قبل فذاقوا وبال امرهم ولهم عذاب علیم۔
الم یاتکم کیا نہیں آئی تمہارے پاس نبأ الذین خبر ان لوگوں کی کفروا جنہوں نے کیا کیا کفر کیا من قبل اس سے پہلے فذاقوا تو انہوں نے چکھا ذائقہ لفظ سمجھو ذرا ذاقوا کا مطلب چکھا ذاقہ یذوقو ذاقہ ذاقہ ذاقو بات سمجھو کہ نہیں ذاقہ اس ایک نے چکھا ذاقہ ان دونوں نے چکھا ذاقو ان سب نے چکھا تو تھوڑی بہت گرامر شمر بھی سمجھ گئے نا اگلا قاری صاحب جڑا سے ادس نہیں نے فذاقوا تو انہوں نے چکھا وبال امرہم وبال اپنے کام کا دیکھو وبال لفظ ہو گیا سمجھ آ رہی اتنے الفاظ ہیں قرآن پاک میں اردو اور عربی میں مشترک ہیں مکس ہیں بال وبالہ اس کو بھی ہم اپنی اردو میں استعمال کرنا شروع کر رہے ہیں وبال کا مطلب وبال اپنے کام کا وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم اور ان کے لیے کیا ہے عذاب کون سا علیم مطلب ہوتا ہے دردناک کیا تمہارے پاس ان لوگوں کے واقعات نہیں پہنچے جنہوں نے پہلے کفر اختیار کیا تھا پھر اپنے کاموں کو وبال چکھا اپنے کاموں کا وبال چکھا یعنی عذاب شاپ چکھا اور آئندہ ان کے حصے میں ایک دردناک عذاب ہے یعنی آخرت میں بھی عذاب دنیا میں بھی یہ یعنی پچھلے قوموں کا ذکر ہو رہا ہے سمجھ رہے ہو کہ نہیں چیخ کا واقعہ کسی پہ کیا ہوا پتھر برسے کسی پہ کیا ذالک بأنہ کانت تأتیہم رسل بالبینات فقالوا ابشر یہدوننا فکفروا وتولوا واستغنى اللہ واللہ غنی حمید ذالک بأنہ یہ بوجہ اس کے کہ بے شک وہ کانت تھے کانت کا مطلب تھے کانا کانو کانت وہ سمجھ آ رہی کہ نہیں تأتیم آتے ان کے پاس رسلم ان کے رسول بالبینات ساتھ واضح آیات کے آیات وغیرہ لے کے آتے تھے آیات سے مراد معجزات وغیرہ سمجھ آئی فقالو تو وہ کہتے ابشر کیا انسان یہدوننا ہدایت دیں گے ہم کو فکفروا تو انہوں نے کفر کیا تو سمجھ آئی کہ انبیاء کون ہوتے ہیں انسان بشر ہوتے ہیں نا یا نور ہوتے ہیں کیا سید بادشاہ تو سنا کیا عقیدہ ہے تو قرآن کہہ رہا بھائی قرآن کا عقیدہ سمجھ رہے ہو یا نہیں سمجھ رہے ہو یہدوننا ہدایت دیں گے کہ ہم کو فکفروا تو انہوں نے کفر کیا وتولوا منہ موڑ گئے واستغنى اللہ اور بے پرواہ ہو گیا اللہ واللہ غنی حمید اور اللہ بے نیاز ہے تعریف والا ہے اللہ کو کی پرواہ نہیں بھائی جو مرضی یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ ان کے پاس ان کے پیغمبر روشن دلائل لے کر آتے تھے تو وہ کہتے تھے کیا ہم جیسے انسان ہیں جو ہمیں ہدایت دیں گے بظاہر تو ہم جیسے لگ رہے ہوتے ہیں انسان ہی ہوتے ہیں وہ لیکن انسان میں فرق بھی ہوتا ہے نا کہ نہیں سمجھ کوئی ہوتا ہے وزیر ہوتا ہے کوئی غریب ہوتا ہے کوئی افسر ہوتا ہے کوئی انسانوں کے اندر انبیاء علیہ السلام سید کیا ہوتے ہیں بشر ہوتے ہیں یعنی سارے انسانوں سے افضل ہوتے ہیں انسان ہی ہوتے ہیں لیکن افضل ہوتے ہیں نا عام یعنی انسان ہی ہوتے ہیں بہت ساری خصوصیات ہوتی ہیں ان میں ہوتے ہیں بشر ہی ہیں ماں باپ ہوتے ہیں بہن بھائی ہوتے ہیں میاں بیوی ہوتے ہیں ان کے انسانوں والے معاملات ہوتے ہیں نہ ہوتے تو پھر یہ آ کے کیسے بتاتے ہیں ان کو فرشتے اگر نبی بن جاتے انسانوں کے فرشتوں کا نظام الگ ہے انسانوں کا الگ سسٹم ہے یہاں پہ کوئی ایلین شیلین آ جائے تو پھر ہم تو اس کا ڈرامہ بنا رہے ہوں گے وہ ہمارا ڈرامہ بنا رہا ہوگا جیسے آپ لوگ اسی سے مثال سمجھو گے نا کہ کون سی مثال سمجھائے گی یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ ان کے پاس ان کے پیغمبر روشن دلائل لے کر آتے تھے تو وہ کہتے تھے کیا ہم جیسے انسان ہیں جو ہمیں ہدایت دیں گے غرض انہوں نے کفر اختیار کیا اور منہ موڑا اور اللہ نے بھی بے نیازی برتی اور اللہ بالکل بے نیاز ہے بذات خود قابل تعریف زعم الذين كفروا لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير آج تمہاری مسکین سا والی سور نہیں لانا پڑنا زعم دعویٰ کیا الذين كفروا لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا لن يبعثوا کہ ہرگز نہ اٹھائے جائیں گے قل کہہ دیجئے بلا وربی کیوں نہیں میرے رب کی قسم یہ کون سا ربی ہے میرے رب کی قسم ویسے ربی کا معنی ہوتا ہے میرا رب یہاں معنی ہے لیکن قسم بھی ہے لتبعثن البتہ تم ضرور اٹھائے جاؤ گے کیوں بھائی کوئی ہے انکار کرنے والا مرنے کے بعد والبعث بعد الموت پہ ایمان ہے مرنے کے بعد اٹھنا ہے جی اس کی تیاری کیوں نہیں کرتے ہم لوگ زیادہ وقت کہاں ہے جیسا پوچھو ٹیوشن پڑھنا ہاں جی 6-7 ہزار ٹیوشن نے دینا قاری صاحب کو 1 روپیہ بھی نہیں دینا اسکول نے پوچھو 10,000 دینے قاری صاحب پوچھو کوئی نہیں دینے یہ تیاری نہیں ہو رہی آپ کی یہ صرف دنیا کی تیاری کر رہے ہو آپ
کیا کر رہے ہو؟ مطلب آپ کی مثال نہیں دے رہا نا، جن کی دے رہا ہوں وہ سن لیں گے، شاید نہ سنیں، مرضی ہے، لیکن آپ لوگوں کو بھی تھوڑا سا بڑا خدمت کرا کرو، کوئی سمجھ آئی نا کہ نہیں؟ دین کی خدمت کرو، دین کے بغیر کہے کرو، کیا کرو؟ کیونکہ آخرت کی تیاری کے بہت سارے کام ہوتے ہیں نا، کیا ہوتے ہیں؟ تیاری کے بہت سارے موقع ہوتے ہیں، مواقع ہوتے ہیں، اور وہ موقع ہاتھ سے جانے نہ دو، اعلان نہ کرنا پڑے بل اتنا آیا ہے، سب کو باخبر رہنا چاہیے، تمام نمازیوں کو، تمام آپ اسٹوڈنٹ اپنے والدین کو بھی کہیں، آپ کو اللہ نے عطا فرمایا تو آپ باخبر رہیں مسجد کے معاملات سے بھی، یہ بہت بڑے اجر کے کام ہیں۔ اپنی نظام کو مضبوط بنائیں، پکا بنائیں، قابل فخر بنائیں، ہر چیز میں اوروں سے جدا ہو جائیں، نظام الگ ہو، ہمارا سسٹم بہترین ہو، منگتو پالٹی نہ کوئی کہنے ہو، کوئی منگو مسجد فلاں مسجد کے ہمیں وہ کوئی ٹوکے نہ مارے، بات سمجھ آ رہی؟ بہت سارے ثواب کے مواقع ہیں، یہ نہ ہو کوئی سن لے باتیں پھر کہے یار پتہ نہیں کہ سبق پڑھانا ہوا مولوی صاحب۔ کدھر پہنچا میں؟ پھر البتہ تم ضرور بتائے اچھا لتبعثن کا مطلب کیا ہوا؟ تو البتہ تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، ثم لتنبؤن، پھر البتہ تم ضرور بتائے جاؤ گے، متنبع کی جائے گا تمہیں بما عملتم، ساتھ اس کے جو تم نے عمل کیا، یعنی تمہیں پرچہ دکھایا جائے گا، اے لو بھائی اپنا نام اعمال۔ جو ابھی ہم ریکارڈنگ کر رہے ہیں، یہ ریکارڈنگ بھی ایک سبق دے رہا ہے کہ ہماری ادھر والے بھی ریکارڈنگ کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ ریکارڈنگ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ کرامن کاتبین ان کا نام ہے، اور وہ ایک قبر والے فرشتوں کا ہمیں نام پتہ ہوتا تھا، منکرین نکیرین یا منکر نکیر، وہ کافروں کے ہوتے ہیں فرشتے، پیچھے ہو جائے، کافروں کے سوال جواب والے منکر نکیر ہوتے ہیں، اور مسلمانوں سے سوال جواب کرنے والے مبشر اور مبشر۔ یہ مولانا صاحب سے سنا اس دن، وہ مذاق کیا مولانا صاحب ہے نا، مولانا امجد سعید قریشی صاحب، سارا گل اگین ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ سایہ سلامت رکھے علماء کرام کا، ماشاء اللہ۔ ہم تو ان سے سیکھتے ہیں نا، ہم خود تو جاہل ہیں نا، بات سمجھ گئے؟ پھر البتہ تم ضرور بتاؤ جاؤ گے بما عملتم، علماء تو ہر جگہ کام آئیں گے، پتہ ہے کہ نہیں؟ جنت میں بھی ہمارے دماغ سے زیادہ ان کے دماغ ہوں گے، اسی لیے تو بڑی موٹی موٹی کتابیں پڑھتے ہیں، ہر کوئی تو نہیں پڑھ سکتا 8-10 سال۔ تو علماء جنت میں بھی کام آئیں گے کہ بھئی ہم تھک گئے، سوال کیا کریں؟ آپ بتائیں علماء کرام، ہم سوال کیا کریں؟ یہاں تو ہم سوال ہی نہیں پوچھتے، اور سوال پوچھو تو مفتی صاحب کو لکھے ہونا باہر والوں کو جواب پہلے ملے گا، مسلمان پاکستان والوں کو بعد میں ملے گا، ایسے بھی نہیں ہونا چاہیے۔ سب کے ساتھ تھوڑا مہربانی کرو، اپنے پاکستانیوں کے ساتھ بھی خیال کرو بھائی، کیا کرو؟ ان کو بھی جواب دیا کرو نا، خیر ہے، ادھر سے پیسے ویسے وصول نہیں ہوتے ہیں۔ تو علماء کرام کو اللہ تعالیٰ وقار عطا فرمائے، اور ان کے فیوض و برکات سے ہم کیا ہوں، فائدہ اٹھائیں، دنیا آخرت میں بھی، جنت میں بھی۔ پھر البتہ تم ضرور بتاؤ جاؤ گے بما عملتم، ساتھ اس کے جو تم نے عمل کیے، وذالک، اور یہ بات علی اللہ یسیر، اللہ پر آسان ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں آسان۔ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہیں کبھی دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا، کہہ دو کیوں نہیں، میرے پروردگار کی قسم تمہیں ضرور زندہ کیا جائے گا، بولو نا، زندہ کیا جائے گا، ستے ہو؟ زندہ کیا جائے گا بھئی، پھر تمہیں بتایا جائے گا کہ تم نے کیا کچھ کیا تھا، اور یہ اللہ کے لیے کو معمولی سی بات ہے۔ 14 اگست کی چھٹی نہیں دی تھی، کیوں چھٹی کی تھی؟ پوچھے گا بھائی، کیوں بھائی چھٹی کے لیے پاکستان بنا؟ چھٹی ختم کرو۔ ایک دیوانہ قاری تھا جو چھٹیاں نہیں دیتا تھا، کیوں نہیں پڑھتے تھے بھائی تم؟ فائدہ نہیں اٹھایا۔ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ رکو ہو گیا کہ نہیں؟ فَآمِنُوا بِاللَّهِ، پس ایمان لاؤ اللہ پر، ورسول، اور اس کے رسول پر، والنور۔ اب دیکھو نور کا ذکر آیا نا، اب دیکھو قرآن نے نور کا ترجمہ کیا فرمایا، علماء کرام کیا فرمائیں گے؟ والنور، اور اس نور پر، الذی، وہ جو انزلنا، ہم اتارا ہم نے، واللہ، اور اللہ، بما تعملون، ساتھ اس کے، یہ اٹھا یار سارے، ہم نے، واللہ، اور اللہ، بما تعملون خبیر، ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو، خبیر ہے کہ مطلب خبر رکھنے والا ہے۔ لہذا اللہ پر، اس کے رسول پر، اور اس روشنی پر ایمان لاؤ۔ روشنی کا مطلب کیا ہے بھائی؟
جو ہم نے نازل کی ہے، کیا ہوا مطلب؟ آپ کے سامنے کیا ہے؟ اللہ نے نور اس کو فرمایا ہے، قرآن میں نور اللہ نے قرآن کو فرمایا ہے۔ تو جھگڑے چھوڑو نا یار۔ بہرحال بڑے علماء کی بڑی بے باتیں ہیں، مختلف ان کی بحثیں ہیں، ہم تو چھوٹے موٹے بندے ہیں، ہمیں کوئی پتہ نہیں زیادہ، سمجھ آئی؟ جو ہم نے نازل کی ہے اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ علم کا نور آپ سسم ہیں، آپ سسم علم کے نور ہیں، ہدایت کے نور ہیں، روشن چراغ ہیں۔ قرآن نے یہ بھی کہا ہے، یہ بھی چراغ کا لفظ بھی آیا، سراج منیرہ آیا ہے۔ یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن۔ سورت کا نام کیا ہے؟ سورت کا نام کیا ہے؟ کیا سورت پڑھ رہے ہیں ہم؟ کون سا سپارہ ہے؟ سپارہ کون سا پڑھ رہے ہیں ہم؟ 28واں سپارہ ہے؟ غافل، ہاں غافل ایسے ہوتے ہیں، پوری یوٹیوب اس کو دیکھ رہی ہے، غافل بندہ ہے۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ، جس دن وہ جمع کرے گا تم کو، لِيَوْمِ الْجَمْعِ، جمع کرنے کے دن، ذَلِكَ يَوْمُ التَّغَابُن، یہ دن ہے ہار جیت کا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ تغابن کا، فیصلے کا دن، ہار جیت کا دن۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، اور جو ایمان لائے اللہ پر، وَمَا يَعْمَلْ صَالِحًا، اور عمل کرے گا اچھے، یکفر عنہ، دور کر دے گا اس سے، سیئاتہ، اس کی برائیاں، ویدخل، اور داخل کرے گا اس کو، جنات تجری، باغوں میں بہتی ہیں، من تحت الانہار، جن کے نیچے کون سی نہریں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے ہیں ان جنتوں میں، ابدا، ہمیشہ ہمیشہ۔ ذالک الفوز العظیم، یہ لوگ ہیں، کامیابی ہے بہت بڑی ان کے لیے، ٹھیک ہے جی، یہی لوگ ہیں۔ یہ دوسری زندگی اس دن ہوگی جب اللہ تمہیں روز حشر میں اکٹھا کرے گا۔ وہ ایسا دن ہوگا جس میں کچھ لوگ دوسروں کو حسرت میں ڈال دیں گے، اور جو شخص اللہ پر ایمان لایا ہوگا اور اس نے نیک عمل کیے ہوں گے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور اس کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ ہے بڑی کامیابی۔ قرآن کریم نے یہاں تغابن کا لفظ استعمال فرمایا ہے، جس کا مفہوم، سورت کا نام کیا ہے بھائی؟ بولو، وقت غافل جاگ کے بیٹھو۔ سورت کا نام سوک دے، تغابن۔ قرآن کریم نے یہاں تغابن کا لفظ استعمال فرمایا ہے، تھوڑی بہت پنجابی میں نا مارا یار، جس کا مفہوم جس کا مفہوم یہ ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے نقصان یا حسرت میں مبتلا کریں۔ قیامت کے دن کو تغابن کا دن اس لیے کہا گیا ہے کہ اس دن جو لوگ جنت میں جائیں گے، دوسری لوگ انہیں دیکھ کر حسرت کریں گے کہ کاش ہم نے دنیا میں ان جنتیوں جیسے عمل کیے ہوتے تو آج ہم بھی جنت کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ حضرت شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ ہار جیت کا دن کیا ہے، جو مفہوم کو اختصار کے ساتھ واضح کرتا ہے۔ اچھا ایک آیت رہتی ہے، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار خالدین فیہا بئس المصیر۔ والذین، اور جو لوگ کفروا، جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا، جھٹلایا، بآیاتنا، ہماری آیات کو، اولئک، یہی لوگ، اصحاب النار، آگ والے ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں، وبئس المصیر، کتنا برا ٹھکانہ ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ہوگا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہوگا، وہ دوزخ والے ہوں گے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ ہمیشہ آپ کو یہ اسلوب، طریقہ یاد ہے نا؟ اکثر جنت کا ذکر آتا ہے، اس کے بعد پھر کس کا ذکر آتا ہے؟ جہنم کا، جنت والوں کا، پھر آتا ہے دوزخ والوں کا۔ کبھی ایسے بھی ہوتا ہے دوزخ والوں کو پہلے آتے ہیں، جنت والوں کا بعد میں۔ کیوں آتا ہے؟ جنت والے اعمال کرو، جنتیوں والے اعمال کرو، اور دوسری والے اعمال سے بچو گے۔ قرآن سن کے بھی، جو ترجمہ پڑھ کے بھی نہ بچے برے اعمال سے، جنت والے عمل نہ کرے، تو اللہ ہی حفاظت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔